अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक कर लें। चलें जी, शुरू करते हैं। ममता की पहचान। हमारा और चचा जान का मकान साथ साथ था और दोनों घरों के दरमियान एक मुश्तरका दरवाज़ा था। चचा जान ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी शादी गांव की एक खातून से हुई थी। इनकी आपस में ना बन सकी और चचा शादी के बाद परेशान रहने लगे, मगर बच्चों की खातिर दोनों निबाह करने पर मजबूर थे। इस तल्ख और कशीदा माहौल का बच्चों के जहनों पर बहुत बुरा असर पड़ा। घर के असाब शिकन फजा ने सबसे ज्यादा चचा जान के बड़े बेटे हामद को बर्बाद किया। वो मैट्रिक भी ना कर सका। 8वीं जमात तक इसने अच्छे नंबर लिए, मगर 9वीं में वो स्कूल से भाग खड़ा हुआ और बुरे लोगों की सोहबत में पड़ गया। अब वो घर से कई कई दिन गायब रहता, हीरोइन का नशा करता और माँ बाप को तंग करता। गर्ज इसकी वजह से चचा जान और तमाम घर वालों की जिंदगी अजाब बन गई। वो जब भी नशा करके घर आता, चचा जान इसे पीटने लगते। चीखों पुकार सुनकर हम लोग जाकर चचा जान को काबू करते और हामिद को इनकी मारपीट से बचाते। चच्ची अपने जवान बेटे को पिटता देखकर बर्दाश्त न कर पाती। वो अपने बाल नोचती, दीवार से सर टकराती और धारे मार मार कर रोने लगती। जब काफी दिनों तक यही मंजर बार बार दोहराया गया, तो हम भी उकता गए, क्योंकि इस तलखी भरे पड़ोस का हम सब के जहनों पर भी बुरा असर पड़ता था। आखिरकार हमने चचा जान के घरेलू मामलात में मदाखलत छोड़ दी। अबू जान ने कह दिया कि हामिद इनका बेटा है, वो इसे मारें या जिंदा रखें, हमें इससे क्या। मगर चचा जान अपने रवैये में तब्दीली ना ला सके और ना ही हामिद नशा तर्क कर सका। रोज के झगड़े और फसाद ने चच्ची का जहनी तवाजन बिगाड़ दिया था। जवान बेटे की बर्बादी के सदमे से वो होश खो रही थी, यहाँ तक कि इन्हें अपने लिबास तक का होश ना रहा। अब चचा जान के लिए दोहरी मुसीबत हो गई। बीवी को संभालें, बच्चों को देखें या कमाने की फिक्र करें। माँ जहनी तौर पर माजूर हो तो बच्चे भला किस तरह सुकून से कह रह सकते हैं। तमाम बच्चों का तालीमी सिलसिला मुनक़ता हो गया। चचा दिन भर दुकान पर मेहनत के बाद जब थक कर घर आते तो खुद खाना पकाते या होटल से लाकर बच्चों को खिलाते। बेटे बड़े थे और लड़कियां छोटी, इसलिए वो घर नहीं संभाल सकती थी। झाड़ू तो मैं जाकर लगा आती थी, मगर चच्ची से डर भी लगता था कि न जाने कब चीखने लगें या बालों से पकड़ लें। इस डर से हम चचा के घर ज्यादा नहीं जाते थे। जब भी चच्ची को दौड़ा पड़ता, बच्चों की हालत काबिले रहम हो जाती। वो कभी हमारे घर आ जाते तो कभी बाहर निकल जाते। बहुत इलाज के बाद चच्ची के रोने में कुछ कमी आई, मगर घर और बच्चों से अब भी इन्हें कोई दिलचस्पी ना थी। जो कुछ इनके सामने खाने को रख दिया जाता वो खा लेती। अब वो ना शोर मचाती और ना ही चीखती चिल्लाती या गालियां देती थी। बहरहाल अब घर में इनकी खामोशी और लाताल्लुकी के बायस कुछ सुकून था। पहले जैसी हालत ना थी कि सारा घर ही पागल खाना नजर आए। बच्चे भी अब माँ के पास नहीं भटकते थे। चचा जान का घराना ऐसा था कि हम तो क्या, सारे मोहल्ले वाले इन पर तरस खाते थे। इनका दूसरा बेटा कासिम जवान हुआ तो चचा जान ने सोचा कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए, ताकि बहू आकर घर का निजाम संभाल ले। बच्चियां भी बड़ी हो रही थीं और इनकी निगरानी के लिए घर में एक औरत का होना लाजमी था। चुनाचा उन्होंने दौड़ धूप करके बड़ी मुश्किल से कासिम की शादी कर दी। कासिम अच्छा लड़का साबित हुआ। वो बाप के साथ दुकान पर मेहनत भी करता और घर के मसाइल में इनका हाथ भी बटाता। जब से वो जवान हुआ था, चचा जान ने हामिद से उलझना छोड़ दिया था। हामिद जब चाहता घर आता और जब चाहता चला जाता। इसे रकम की जरूरत होती तो बाप की बजाय छोटे भाई से मांगता। कासिम की समझदारी और इसकी बीवी के सलीके ने घर को संभाल लिया और अब घर में खासा सुकून आ गया था, जिसका असर सब पर खुशगवार हुआ। चची जान भी अब पहले से कुछ बेहतर नजर आती थी, अगरचा वो अभी तक जहनी तौर पर मुकम्मल सेहतमंद ना हो सकी थी। दूसरी तरफ हामिद की हालत अब भी ना बदली थी। वो अब भी नशा करके घर आता, झगड़ा करता और छोटे भाइयों को गालियां देता, तो बाप गुस्से में इसे बद्दुआएं देने लगता। अलबत्ता मारपीट तर्क कर दी थी। चचा जान समझ गए थे कि हामिद पर मारपीट का उल्टा असर होता है और इसे इस तरह नहीं सुधारा जा सकता। हामिद को जब नशा पूरा करने के लिए घर से पैसे ना मिलते तो वो मजबूरन मजदूरी करने लगता और जो कुछ कमाता इससे अपना नशा पूरा कर लेता। ये पिछली सर्दियों का जिक्र है।
جب ایک دن حامد گھر آیا اور اپنے بھائی سے رقم طلب کی، اس پر چچا جان سخت ناراض ہوئے اور بہو کو منع کر دیا کہ خبردار، جو اس حرام خور کو تم نے 1 روپیہ بھی دیا۔ سسر کے ڈر سے بہو نے حامد کو رقم نہ دی تو وہ باپ سے ناراض ہو گیا۔ اب اس نے گھر میں سونا بھی چھوڑ دیا۔ وہ ہوٹل میں کھانا کھاتا اور ہمارے گھر کے ساتھ والی گلی میں سو جاتا۔ اس نے اپنے کپڑے بھی ہمارے گھر رکھ دیے تھے تاکہ اسے اپنے گھر نہ جانا پڑے۔ 2 ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن ہمارے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے کہ حامد آ گیا۔ وہ اپنے کپڑے لے کر غسل خانے گیا، پھر تیار ہو کر باہر چلا گیا اور کسی کو نہیں بتایا کہ کہاں جا رہا ہے۔ دوسرے دن چچا دوڑے ہوئے آئے اور بتایا کہ حامد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کی لاش ٹھٹھا اور مکلی کے درمیان سڑک پر پڑی ہے۔ وہ میرے دونوں بھائیوں کو ہمراہ لے گئے اور کچھ محلے والے بھی ساتھ تھے۔ ہر ایک نے آ کر یہی بتایا کہ لاش حامد ہی کی ہے۔ حادثہ بہت شدید تھا۔ چہرے کا آدھا حصہ مسخ ہو چکا تھا اور کھوپڑی پھٹ گئی تھی۔ چہرے کا صرف تھوڑا سا حصہ بچا تھا جو ہو بہو حامد جیسا تھا۔ گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ حامد کے ماموں اور ننیالی رشتہ دار بھی آ گئے۔ ہم سب رو رہے تھے۔ حامد جیسا بھی تھا، آخر ہمارا خون تھا۔ لاش کو ہسپتال لے جایا گیا، پوسٹ مارٹم ہوا اور پھر گھر لائی گئی۔ ہم سب نے چہرہ دیکھا جو دیکھا نہ جاتا تھا۔ ہر شخص افسردہ اور سہما ہوا تھا۔ مرد کی لاش کی حالت دیکھ کر عبرت پکڑ رہے تھے۔ دور دور سے لوگ آ رہے تھے۔ وہ میت کا آدھا چہرہ دیکھتے اور کہتے کہ ہاں یہ حامد ہی ہے۔ افسوس، جوان موت مرا۔ چچا جان تو بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہی گش کھا گئے۔ چچی جان اس سارے ہنگامے سے بے نیاز کمرے کے کونے میں الگ تھلگ بیٹھی تھیں، جیسے انہیں کسی بات کی خبر ہی نہ ہو۔ گھر میں رونے پیٹنے کی آوازیں اتنی زیادہ تھیں کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی، مگر چچی جان پتھر کا بت بنی ہوئی تھی۔ وہ ماں تھیں، اس لیے آخری دیدار کے لیے ان کو باہر لانا ضروری تھا۔ امی جان ہمت کر کے 2 عورتوں کے ہمراہ ان کے پاس گئیں اور بولیں، بھابھی اٹھو، باہر آؤ، دیکھو تمہارا حامد بہت بری طرح زخمی ہوا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ امی انہیں زبردستی باہر لے آئیں۔ چچی جان میت کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، تبھی کسی نے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ چچی نے چہرہ دیکھا۔ ہر شخص وہاں کسی خوفناک یا دردناک رد عمل کی توقع کر رہا تھا، لیکن میت کا بچا کھچا چہرہ دیکھ کر چچی جان کے ساخت لبوں پر ایک مدھم مسکراہٹ ابھری، جیسے انہوں نے اطمینان کا سانس لیا ہو۔ پھر وہ کہنے لگیں، یہ میرا حامد ہے۔ تم لوگ خواہ مخواہ رو رہے ہو، نہ جانے کس بیچارے کی لاش ہے، رونا تو اس کی ماں کو چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور دوبارہ اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئی۔ سب نے یہی سمجھا کہ پاگل عورت ہے، اس لیے بیٹے کی میت دیکھ کر بھی ایسی بات کر رہی ہے جو کوئی ذی ہوش خاتون نہیں کہہ سکتی۔ ہر ایک کو یہی افسوس تھا کہ ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اسے اپنے بیٹے کی موت کا یقین نہیں آ رہا۔ تبھی کسی نے ایک تسبیح یاسین شریف اور ایک چابی لا کر دی جو پوسٹ مارٹم کے وقت متوفی کی جیب سے نکلی تھی۔ ایک عورت نے یہ چیزیں چچی جان کو دیں تاکہ شاید انہیں دیکھ کر ان کا دل بھر آئے اور رو کر سکتا ٹوٹے۔ چچی جان نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا اور بولی، اب تو یقین کر لو کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ وہ نشہ کرتا تھا، نماز قرآن کہاں پڑھتا تھا۔ یہ چابی گھر کے ہر تالے میں لگا کر دیکھ لو، کیا کسی کو لگتی ہے؟ اس عورت نے حیرت سے انہیں دیکھا اور چابی حامد کی بہن کو دی۔ اس نے گھر کے سب صندوقوں اور تالوں پر آزمائی، مگر وہ کسی کو نہ لگی۔ اس پر کچھ عورتوں کو شک گزرا کہ کہیں ماں ٹھیک ہی نہ کہہ رہی ہو۔ ہمارا چھوٹا سا شہر تھا، اس لیے سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ تسبیح اور یاسین شریف دیکھ کر چچا جان بھی شک میں پڑ گئے کہ یہ چیزیں حامد کی نہیں ہو سکتی، لیکن سوال یہ تھا کہ اگر یہ حامد نہیں تو پھر وہ کہاں ہے؟ وہ ناراض تو تھا مگر عام طور پر بتا کر جاتا تھا۔ ہم سب دعا کرنے لگے کہ اگر یہ مرحوم حامد نہیں ہے تو خدا کرے وہ جہاں کہیں بھی ہو بخیریت گھر آ جائے۔ چچی جان بھی سجدے میں گر کر دعا کر رہی تھیں کہ اے خدا، میرا حامد جہاں کہیں بھی ہے اسے لوٹ کر گھر لے آ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دکھی ماں کے دل کی پکار سن لی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک نوجوان باہر کھڑا تھا۔ چچا جان نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون ہو اور کس سے ملنا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام رزاق ہے اور میں امجد صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ ہی حامد کے والد ہیں؟
چچا نے جواب دیا، ہاں میں ہی امجد ہوں۔ نوجوان نے کہا، جناب، حامد کا میری کار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں اسے اسپتال لے گیا تھا، اس کی ٹانگ میں فریکچر ہوا ہے اور وہ وہاں زیر علاج ہے۔ یہ سن کر چچا کے گھر میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ زخمی ہی صحیح مگر اس کے زندہ ہونے کی خبر تو ملی۔ چچا فوراً اس اجنبی کے ساتھ اسپتال روانہ ہو گئے اور چچی ایک بار پھر اللہ کے حضور سجدے میں گر گئیں۔ بالآخر دعائیں رنگ لائیں اور ان کا بیٹے کی واپسی ان کے بیٹے کی واپسی ہوئی اور وہ بلا چنگا ہو گیا۔ علاج کے دوران ڈاکٹروں کی کوششوں سے حامد کے نشے کی عادت بھی چھوٹ گئی۔ اللہ جسے بچانا چاہتا ہے اسے موت کے منہ سے بھی نکال لاتا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہی تھا۔ خدا جانے وہ کس بد نصیب کی لاش تھی جو حادثے کی نظر ہو گیا تھا۔ حامد کی واپسی سے پورے خاندان کو نئی خوشی ملی۔ چچی جان جنہیں سب پاگل سمجھتے تھے، انہیں بھی واقعی ایک نئی زندگی ملی۔ میرا یقین ہے کہ ماں کا دل اپنی اولاد کے لیے الہامی ہوتا ہے اور صدقے دل سے نکلی دعا بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی یہ کہانی کمنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ ایسی ہی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں۔